أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. یہ نیلا بٹن ہے نا، 2 نمبر اس طرف سے، اس طرف، اس کے ساتھ اس کو بند کرا بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف بھی پڑھتے رہا کریں، ذکر کرتے رہا کریں. آپ لوگوں کے ذکر، دعا، درود شریف سے ہمارے اندر بھی تاثیر آنی چاہیے، آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. سورہ بقرہ اللہ کے فضل سے مکمل ہوئی، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کا، کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں، میں کچھ اور بھی دیکھ رہا تھا تفسیریں، اس میں بھی مشورہ آپ دیتے رہیں کہ ہر صورت ہم اگر الگ الگ تفسیر بھی پڑھیں تو یہ بھی زیادہ فائدہ مند چیز ہوگی. کچھ تفسیریں میں کر رہا تھا تو ٹائم بھی اس لیے لگ رہا تھا، اور زوم کے میسج کو عربی، فارسی، انگلش میں بھی بنایا ہے تاکہ اب دنیا بھر کے لوگوں کو ہم فیس بک وغیرہ میں نے شیئر کیا ہے. 2 آئی ڈیز جو ہیں، آپ بھی اس کو اب جب میسج
آ جائے تو اپنی اپنی فیس بک پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں، شیئر کریں، کوئی نہ کوئی اللہ کی دین کی بات سن لے گا زوم کے ذریعے۔ واٹس ایپ والے تو آپ ہیں ماشاءاللہ، واٹس ایپ پہ بھی روزانہ ممبرس کو ایڈ کرتے جائیں، ٹھیک ہے جی، اس میں بھی آپ کو اجازت ہے۔ تو 5 جمادی الثانی 1426 کو 13 جولائی 2005 کراچی میں سورہ بقرہ کے ترجمہ اور واشی کی تکمیل ہوئی تھی، یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے نا آخر میں سورہ بقرہ کے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور ہماری یعنی 2025، ٹھیک ہے جی، اور 18 شوال کو مکمل ہوئی تھی 1446، 17 اپریل کو کل۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے، باقی صورتوں کے ترجمہ تفسیر کو بھی آسانی فرمائے، آمین ثم آمین، یعنی ہمیں بھی اللہ پڑھنے سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مائک آن ہو رہا ہے ایک ممبر کا، مہربانی فرمائیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ تعارف سن لیجیے سورہ بقرہ کا، تھوڑا ہم نے تھوڑا زیادہ نہیں کیا تھا، تفصیل بہت زیادہ تھی، اور اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں رہ گئی تھیں، اس کو بھی کبھی وقت نکال کے ہم نکال پڑھیں گے۔ مختصر سا تعارف سورہ آل عمران کا۔ سورہ بقرہ کیونکہ بقرہ کے جو واقعہ تھا گائے والا، اس کے ساتھ منسوب تھا نام۔ ہر صورت جو منسوب ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جی، کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، یا کوئی کسی کا کسی نام کے ساتھ موسوم کر دی جاتی ہے۔ تو آل عمران آپ کو پتہ ہے، عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں، تو اس میں تفصیل لکھی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان۔ اس صورت کی آیات 33 تا 37 میں اس خاندان کا ذکر آیا، اس لیے اس صورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ اس صورت کے بیشتر حصے اس اردو میں نازل ہوئے۔ ہمارے بچے نام رکھتے ہیں نا عمران، تو اکثر سے سوال کرو نا آپ نے عمران کیوں نام رکھا ہے، تو پتہ نہیں ہوگا۔ تو نمبر 1 آل عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کے نام، اور اسی طرح بہت سارے صحابیوں کا بھی عمران بن حسین وغیرہ نام ہیں، تو اتنا ہمیں کم از کم بچوں کو پتہ ہونا، نام والدین رکھیں تو وہ بھی بار بار یاد کرواتے رہیں۔ حمدان نام رکھا ہے، شامیر نام رکھا ہے، کوئی بھی علی، علی تو ماشاءاللہ بڑے مشہور نام ہے، حضرت علی کے نام پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جتنے بھی نام میں وہ نسبت ہوتی ہے، اس کی نسبت سے بچوں کو بھی کم از کم کوئی اسٹوریاں سناتے رہیں، بھائی نام کی کیا کرنا ہے، لاج رکھنا ہے۔ اس صورت کے بیشتر حصے اس دور میں نازل ہوئے جو جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، مگر یہاں بھی کفار کے ہاتھوں نے بہت سی مشکلات درپیش تھیں۔ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر معمولی فتح عطا فرمائی، اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا، اور غزوہ احد پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو عارضی پسپائی بھی اختیار کرنی پڑی۔ ان دونوں غزوات کا ذکر اس صورت میں آیا ہے، اور ان سے متعلق مسائل پر قیمتی ہدایات عطا فرمائی گئی ہیں۔ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ سورہ بقرہ میں ان کے عقائد و اعمال کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے، اور ضمناً کا مطلب ہوتا ہے درمیان میں عیسائیوں کا بھی تذکرہ آیا تھا۔ سورہ آل عمران میں اصل روح سخن عیسائیوں کی طرف ہے، یعنی جو بیان کیا جا رہا ہے سورہ عمران میں بیان کیا جائے گا، ان کی جو اشارہ ہے زیادہ تر عیسائیوں کی طرف مخاطب ان کو کر کے بہت سارے احکامات کیے گئے ہیں بیان، اور ضمناً یہودیوں کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ عرب کے علاقے نجران میں عیسائی بڑی تعداد میں آباد تھے، ان کا ایک وفد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ سورہ آل عمران کا ابتدا یہ تقریباً آدھا حصہ انہی کے دلائل کے جواب اور حضرت مسیح علیہ السلام کی صحیح حیثیت بتانے میں صرف ہوا ہے، یعنی اس کا زیادہ تذکرہ آتا ہے، یعنی ان کے بارے میں سارے عقائد، ٹھیک ہے جی۔ نیز اس صورت میں زکوٰۃ، سود اور جہاد سے متعلق احکام بھی عطا فرمائے گئے ہیں، اور صورت کے آخر میں دعوت دی گئی ہے کہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں پر انسان کو غور کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہیے، اور ہر حاجت کے لیے اسی کو پکارنا چاہیے۔ یہ مختصر سا خلاصہ بھی ہوا، تعارف بھی ہوا سورہ آل عمران کا۔ اب دیکھتے ہیں ترجمہ۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ کا تو آپ لوگوں کو ترجمہ آتا ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔
تو کبھی کبھی کر لینا چاہیے، یاد دہانی کے لیے بچوں کو یاد کروانا بھی چاہیے۔ ایک تو مشہور و معروف ترجمہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان الرجیم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے اسم سے شروع جو رحمان الرحیم ہے۔ الف لام میم، دوسری صورت بھی قرآن کی الف لام میم سے شروع ہے، اور حروف نورانی اللہ کے راز جو ہیں اللہ رسول کے درمیان، یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ الف لام میم ہو گیا یا الف ہا میم وغیرہ، یہ حروف مقطعات ہیں جو ان کا حقیقی معنی اللہ ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سورہ آل عمران مدنی صورت ہے، سورہ بقرہ بھی مدنی تھی، اور اس میں 200 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے، یعنی 40 رکوع کی سورہ بقرہ تھی، اور یہ کتنے رکوع ہیں جی؟ 20 رکوع کی صورت ہے، اور لیکن آیتیں اس میں بھی 200 ہیں، ٹھیک ہے جی۔ شروع میں الف لام میم آپ کو پڑھ کے بتایا گیا، ایک تو علیحدہ سے پڑھا آپ نے، اگر الف لام میم، پھر اللہ پڑھنا ہے لا الہ، یا الف لام میم اللہ، یعنی ایک ہو گیا سٹیپ الف لام میم، دوسرا سٹیپ ہے میم یا زرمی می، پھر آگے میم زبر ما، اور اس کو آگے اللہ کے ساتھ ملانا ماللہ لا الہ۔ یہ اس طرح آپ کو سننے میں نہیں سمجھ آئے گا، لکھ کر یا اس کی علیحدہ سمکش کی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ سبق آپ کوشش کریں سنائیں بھی پھر بعد میں کلاس کے بعد۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم۔ وہ اللہ ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، الحی زندہ ہے، القیوم جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے۔ نزلہ نازل اس نے تم، علیک الکتابہ نزلہ اس نے نازل کی، علیک تم پر، الکتابہ کتاب، بالحق جو حق پر مشتمل ہے، حق کے ساتھ، مصدقہ جو تصدیق کرتی ہے، لما بین یدیہ جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ اس نے اور اسی نے تورات اور انجیل اتاری، جس نے تورات انجیل اتاری اس نے قرآن اتارا، جس نے قرآن اتارا اسی نے تورات انجیل اتاری۔ من قبل هدى للناس وانزل الفرقان جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے مجسم ہدایت بن کر آئی تھی، من قبل اس سے پہلے ہدى للناس لوگوں کے لیے ہدایت، وانزل الفرقان مجسم ہدایت۔ ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید، اور اس نے حق و باطل کو پرکھنے کا معیار نازل کیا۔ یہ ترجمہ ہے فرقان کا۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ حق و باطل کو پرکھنے کا معیار نازل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں قرآن کریم نے لفظ فرقان استعمال کیا ہے، اور 18ویں اس بارے میں بھی سورہ فرقان بھی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ اس کے معنی ہے وہ چیز جو صحیح اور غلط کے درمیان فرق واضح کرنے والی ہو، فرق سے ہے ٹھیک فرقان۔ قرآن کریم کا ایک نام فرقان بھی ہے، اس لیے کہ وہ حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی کتاب ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین نے یہاں فرقان سے قرآن ہی مراد لیا ہے، دوسرے مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو انبیاء کرام کے ہاتھ پر ظاہر کیے گئے اور جنہوں نے ان کی نبوت کا ثبوت فراہم کیا۔ نیز اس لفظ سے وہ تمام دلائل بھی مراد ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ تین چیزیں گویا فرقان کے معنی میں، قرآن، معجزات، اور تیسری چیز وہ دلائل، علمی دلائل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہوں۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے، لہم ان کے لیے۔ اب لفظی ترجمہ آپ کو آنا چاہیے، ان الذین، ان بے شک الذین جو لوگ کفروا کفر کیا جنہوں نے بھی آیات اللہ کی آیتوں کا، لہم ان کے لیے ہے عذاب عذاب شدید،
موصوف صفت آپ نوٹ کریں، اصطلاح میں ہوتا ہے موصوف صفت، ٹھیک ہے جی، یعنی جس چیز کی صفت بیان کی جاتی ہے چیز کو موصوف کہتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے جی، اور اس کی تعریف اچھی بری کو صفت کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو ان کے آخری جو حرف کے اعراب زبر زیر پیش ضمہ فتحہ کسرہ بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ بھی دلیل ہے۔ عذاب شدید، بن بن جو آ رہا ہے دو پیش، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ موصوف صفت ہے دونوں آپس میں، یہ بھی آپ کو بہت کام کی چیز بتائی جا رہی ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست اقتدار کا مالک اور برائی کا بدل دینے والا ہے۔ عزیز کیا ہے جی؟ اقتدار کا مالک، اور انتقام ذو انتقام، ذن کا آپ لوگ کو بتایا گیا تھا، ذو فضل ہو یا ذو انتقام، والا کا معنی ہوتا ہے دینے والا ہے، برائی کا بدلہ دینے والا ہے، انتقام لینے والا، ٹھیک ہے جی۔ والا والا جب آئے گا ذو جہاں پہ بھی آیا جائے تو سمجھ لیں کہ اس کے آگے جو لفظ ہے اس کا معنی ہوگا صفت والا، اس صفت والا، اس کام والا۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا یخفا، یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ آسمان میں، ٹھیک ہے جی۔ تو چھپ کر جو کرتا ہے اہل جہاں سے، وہی دیکھتا ہے ہمیں ہم سب کو تجھے آسمان سے۔ شعر تو یوں ہے نا، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، تو چھپ کر جو کرتا ہے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، ہر جگہ سے دیکھتا ہے اللہ بے شک، ٹھیک ہے جی۔ لکھنے والے نے شعر لکھا، اور یہ آیتوں کے مفہوم خلاصے ہی ہوتے ہیں، شعر ایسے ہی نہیں لکھے جاتے، ٹھیک ہے جی۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم، لوگوں سے چھپتے ہو، گناہ کرتے ہو، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم، اللہ سے نہیں چھپتے، اللہ سے کہاں چھپو گے، وہ تو تمہارے ساتھ ہے اللہ سے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ لوگوں نے واقعات بیان کر کے اللہ والوں کے نا مذاق بنائے ہوئے ہیں، بہت سارے شیخوں کو، مریدوں کے، تو وہ لوگ جو انجینئر ہیں وہ اللہ تعالیٰ رسول کے بارے میں بھی ایسے خطرہ نہ ہو جائے کہ وہ ایسی باتیں شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کے ساتھ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سب کے حالات جانتا ہے۔ مرید کے اور اس شیخ کے ایک بہت مضبوط رشتے ہوتے ہیں، تعلق ہوتے ہیں، اس کو یہ نابالغ جو روحانیت سے، باطنی علوم سے نابالغ ہیں، نابلد ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں پتہ ہے، وہ کچھ بھی کہتے رہیں گے۔ لہٰذا ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ آسمان میں نہ زمین میں نہ آسمان میں، ہر جگہ۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، هو الذی، هو الذی اصل میں ہے ہو، وہ الذی وہ ذات، یصورکم یصور جو تصویر بناتی ہے، اب یہ تو زوم ختم ہو رہا ہے 10 منٹ میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، تصویر گری، تصویر بناتا ہے، تصویر مصور تو اللہ ہی ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ پانی کے قطرے پر بنانے والا اللہ تعالیٰ، نقش و نگار کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں، کئی فیشا جیسے چاہتا ہے، جس کی چیت جس طرح چاہتا ہے، ماں کی طرح بنا دے بچے کو، باپ کی طرح بنا دے، اللہ تعالیٰ بناتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی یعنی مالک ہے۔ اگر انسان اپنی پیدائش کے مختلف مراحل پر غور کرے کہ وہ ماں کے پیٹ میں کس طرح پرورش پاتا ہے، اور کس طرح اس کی صورت دوسرے اربوں انسانوں سے بالکل الگ بنتی ہے، کہ کبھی دو آدمی 100% ایک جیسے نہیں ہوتے، تو اس سے یہ تسلیم کرنے میں دیر نہ لگے کہ یہ سب کچھ خدائے واحد کی قدرت اور حکمت کے تحت ہو رہا ہے۔ اس آیت میں اس حقیقت کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت اور اس حکمت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اس کے ساتھ اس سے ایک اور پہلو کی وضاحت بھی کی گئی ہے، روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ
شہر نجران کے عیسائیوں کو ایک وفد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور اس نے اپنے عقائد کے بارے میں آپ سے گفتگو کی تھی۔ سورہ آل عمران کی آیات کئی آیات اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہیں۔ اس وفد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے پر یہ دلیل بھی دی تھی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ یہ آیت اس دلیل کی تردید بھی کر رہی ہے۔ اشارہ یہ کیا گیا ہے کہ ہر شخص کی تخلیق اور صورت گری اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے، پیدا اللہ نے کیا ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگرچہ اس نے معمول کا طریقہ یہ بنایا ہے کہ ہر بچہ کسی باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ اس طریقے کا نہ پابند ہے نہ محتاج۔ ٹھیک ہے جی۔ قاعدہ قانون کا اللہ محتاج نہیں ہے، یہ تو اللہ نے بنا دیے ہیں۔ اس کے خلاف اللہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اللہ ہے، لہذا وہ جب چاہے جس کو چاہے بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے اور بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے۔ آدم علیہ السلام کو اس سے کسی کا خدا یا خدا کا بیٹا ہونا لازم نہیں آتا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ بات اس میں ہو گئی۔ هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات۔ اے رسول، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں، جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس حقیقت کا احساس ضروری ہے۔ اس کائنات کی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی وحدانیت تو ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر انسان اپنی عقل سے معلوم کر سکتا ہے، لیکن اس کی ذات اور صفات کی تفصیلات انسان کی محدود عقل سے ماوراء ہیں۔ قرآن کریم نے جہاں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر فرمایا، ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ ظاہر کی گئی ہے، لیکن کوئی شخص ان صفات کی حقیقت اور کنہ کی فلسفیانہ کھوج میں پڑ جائے تو حیرانی یا گمراہی کے سوا اسے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اپنی محدود عقل سے اللہ تعالیٰ کی ان لامحدود صفات کا احاطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کے ادراک سے باہر ہیں۔ مثلا قرآن کریم نے کئی مقامات پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عرش ہے، اور وہ یہ کہ وہ اس عرش پر مستوی ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ بات کہ وہ عرش کیسا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کے مستوی ہونے کا کیا مطلب ہے، یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب انسان کی عقل اور سمجھ سے بالا تر ہے، اور اے آئی چیٹ جی پی ٹی سے بھی بالا تر ہے، اس کو بھی نہیں پتہ ہے، نہ پتہ لگے گا، اور انسان کی زندگی کا کوئی عملی مسئلہ اس پر موقوف بھی نہیں ہے۔ ایسی آیات جن میں اس قسم کے حقائق بیان کی گئے ہیں متشابہات کہلاتی ہیں۔ اسی طرح مختلف صورتوں کے شروع میں جو حروف الگ الگ نازل کیے گئے ہیں، مثلا اسی صورت کے شروع میں الف لام میم اور جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، وہ بھی متشابہات میں داخل ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن کریم نے اس آیت میں یہ ہدایت دی ہے کہ ان کی کھود کرید میں سرچنگ میں پڑھنے کی بجائے ان پر اجمالی طور سے ایمان رکھ کر ان کا صحیح مطلب اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس قرآن کریم کی دوسری آیتیں ایسی ہیں جن کا مطلب واضح اور در حقیقت وہی آیات ہیں جو انسان کے لیے عملی ہدایات فراہم کرتی ہیں۔ انہی آیات کو محکم آیتیں کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، دو چیزیں ذہن میں رکھیں، محکم اور متشابہات۔ ایک مومن کو انہی پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ متشابہات کے بارے میں صحیح طرز عمل بتلانا یوں بھی ضروری تھا، لیکن اس صورت میں اس وضاحت کی خاص وجہ یہ بھی تھی کہ نجران کے عیسائیوں کا جو وفد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا اور جس کا ذکر اوپر کے حاشیے میں گزرا ہے، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے پر ایک دلیل یہ بھی پیش کی تھی کہ خود قرآن نے انہیں کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، اور روح من اللہ فرمایا ہے، اور جس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی صفت کلام اور اللہ کی روح تھے۔ اس آیت نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ قرآن کریم ہی نے جگہ جگہ صاف لفظوں میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا خدا قرار دینا شرک اور کفر ہے۔ ان واضح آیتوں کو چھوڑ کر کلمۃ اللہ کے لفظ کو پکڑ لینا آج کل بھی ایسے فتنے پھیلائے جا رہے ہیں، اور آپ نے حال ہی پیچھے ڈاکٹر ذاکر نائک کا سنا ہو کسی نے لائیو، تو اس ایک بندے نے سوال کیا تھا، وہ بظاہر عیسائی شاہی شو کر رہا تھا، ہوگا نہیں، وہ تھا کوئی چکر والا مسلمان ہی، بہرحال جو بھی تھا، ایسا ہی کوئی سوال اس نے اٹھایا تھا اور گڑبڑ کی تھی سوال میں، اس نے غلط سوال کیا، آیتیں غلط پڑھی۔ کلمت اللہ کے لفظ کو پکڑ بیٹھنا اور اس کی بنیاد پر ایسی تعویلیں کرنا جو قرآن کریم کی محکم آیات کے بالکل برخلاف ہیں، دل کے ٹیڑھ کی علامت ہے۔ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ باپ کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات ہے سمجھنے کی، جیسا کہ قرآن کریم نے اسی صورت کی آیت نمبر 59 میں بیان فرمایا، اور انہیں روح من اللہ اس لیے کہا گیا
کہ ان کی روح براہ راست اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی تھی۔ اب یہ بات انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ کن سے پیدا کرنے کی کیفیت کیا تھی، اور براہ راست ان کی روح کس طرح پیدا کی گئی، یہ امور متشابہات میں سے ہیں۔ اس میں لمبے چوڑے کیا کرنا، بیچ کرنا، چکر میں پڑنا، اس کی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ان کی کھود کرید بھی منع ہے، کیونکہ یہ بات انسان کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ پر جس کو ایمان یقین ہے تو وہ اس چکر میں پڑتا ہی نہیں، اور ان کی منمانی تعویل کر کے ان سے خدا کے بیٹے کا تصور برآمد کرنا بھی کج فہمی ہے، کم عقلی کی بات ہے۔ یہ متشابہات تک ہو گیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، بیماری ہے، ٹھیک ہے، وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے رہتے ہیں، آج بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اور جو مسلمان قرآن نہیں پڑھتے، سنتے، سمجھتے نہیں، علماء سے سمجھتے نہیں، وہ پھر ان کے چکروں میں یونیورسٹیوں کالجوں میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو چکر میں ڈال دیتے ہیں وہ پھر، تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان آیتوں کی تعویلات پیش تلاش کریں، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا یعنی مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے، سب کچھ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ وَرَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ ایسے لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے، یعنی مرتد نہ ہو، بے دین نہ ہو، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ بے شک تیری اور صفت، تیری ذات، تیری اور صرف تیری ذات، بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کی خوگر ہے۔ ہمارے پروردگار، تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ آیت نمبر 9 تک جو رکو پڑا گیا اس کی تلاوت کی گئی، کیونکہ 1 منٹ میں زوم اینڈ ہو رہا ہے، ہم اسی میں دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ جس طرح یا اللہ اپنے سورہ بقرہ کی توفیق دی، پڑھنے، سمجھنے کی، عمل کرنے کی بھی توفیق دیجیے، آل عمران کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے درس کو ساری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اس کی تلاوت بھی صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی جس طرح کما حقہ ہو، جتنی کوشش کرنی چاہیے اس کے مطابق یا اللہ کوشش کر کے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمارے بچوں کو زبان پہ بھی قرآن ہو، تجوید کے ساتھ ہو، ترانے ہوں قرآن کے، حدیث کے، دین کے، صحابہ کے، اہل بیت کے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یہ ہمارے ہر بچوں کو ایک ایک آیت یاد ہو، ترجمہ یاد ہو۔